اب ٹاپک والی کیا ہوتی ہے؟ مثلاً اگر آپ زکوٰۃ کا ٹاپک پڑھ رہے ہو تو اس پہ ایک آیت ہوگی، اب وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، نماز پہ آیت ہو گئی، زکوٰۃ پہ آیت ہو گئی، روزے پہ آیت ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ آیات ہیں۔ دوسری ٹائپ آف آیات ہوتی ہیں جو ڈائریکشن آپ کو ایک جنرل دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کی بھی ہوئی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، ٹوڈے آئی ہیو کمپلیٹڈ my favor upon you, today I have perfected your religion for you, completed my favor upon you and chosen for you Islam as your religion۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ایک ڈائریکشنل آیت ہے جو اسلام کی تعریف میں آئی ہے۔ یہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے اسلام کی کریڈیبلٹی پہ بات کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے اسلامیات کا پیپر ہے تو آپ جو بھی پیپر پہ ٹاپک آنسر کر رہے ہو گے آپ اس میں کہو گے کہ ہم یہ بات اسلام سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور کیوں اسلام سے سیکھیں؟ کیونکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اسلام از دا پرفیکٹ ریلیجن، اسلام از دا ریلیجن دیٹ گاڈ ہیز چوزن فار اس۔ تو اس طرح دو طرح کی آیات آپ کوٹ کرتے ہو۔ سیرت النبی کا جب آپ ٹاپک کر رہے ہو خصوصاً تو زیادہ تر آیات جو آپ کوٹ کرو گے وہ ہوں گی ڈائریکشنل آیات، کہ جو آپ کو جو نعتیہ آیات آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک آیت ہے جو تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ آیت آپ کوٹ کر سکتے ہو، اتھارٹی ہو گئی۔ دوسرا حدیث۔ حدیث آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 6 کتابیں اس میں مین آتی ہیں جن کو صحیح ستہ کہتے ہیں۔ صحیح ستہ کے اندر مشہور کتابیں ہیں صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی شریف۔ اب یہ جو کتابیں ہیں ان کی جو حدیث ہے وہ ایک اتھارٹی رکھتی ہے، ایک کریڈیبلٹی رکھتی ہے۔ اگر کسی موضوع پر آپ کو قرآن سے آیت نہ مل رہی ہو تو آپ حدیث شریف کے لفظ کوٹ کر دو گے۔ جہاں پہ آپ کو حدیث بھی نہ یاد آ رہی ہو تو وہاں پر آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو گے کہ کیا آپ کو کوئی واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، وہ آپ کوٹ کر دو گے۔ یہ بھی اتھارٹی ہے۔ یہ 3 تو ایزیلی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب آتی ہیں زیادہ مشکل اتھارٹیز۔ مشکل اتھارٹیز کیا ہیں اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔ مشکل اتھارٹیز یہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی پریکٹسز آف صحابہ، اولیاء اینڈ تابعین۔ صحابہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز تھے، جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے ان سے سیکھا۔ اولیاء کہتے ہیں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد آئے مگر ان سے انہیں فیضیابی نصیب ہوئی۔ پیپل who learned from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اور انگلش میں ہم ایک ورڈ یوز کریں گے who emulated his example۔ تیسرا ہمارے پاس آتے ہیں تابعین۔ تابعین کہتے ہیں کہ پہلے وہ صحابہ ہو گئے جو صحابہ کے بعد کی جنریشن ہے جنہوں نے ڈائریکٹلی ان لوگوں سے ملاقات کی کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ان کو ہم تابعین اور پھر تبع تابعین کہتے ہیں۔ ان کی پریکٹسز جو ہیں وہ ظاہری بات ہے سنت تو نہیں ہے مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر مور کریڈیبل۔ تو اگر آپ نے کسی بھی چیز میں ڈیسائیڈ کرنا ہو، مثال کے طور پر کیا آپ کو، چلیں تھوڑی آپ کو نا میں گھما کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایک ایسا واقعہ جو آپ کو پتہ ہے اور جو آپ کو آتا ہے، اگر کویسچن کوئی دوسرا آ رہا ہے تو آپ ان دونوں کو آپس میں مکس کیسے کرتے ہیں۔ کویسچن آتا ہے ڈیموکریسی پہ، مثال دے رہا ہوں، کویسچن آتا ہے ڈیموکریسی پہ۔ اب آپ ایگزامپل سوچ رہے ہیں کہ میں ڈیموکریسی پہ کیا ایگزامپل دوں۔ اب آپ ڈیموکریسی میں ایک پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں اور میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جی اسلام میں آپ اپنا ووٹ بیچ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کسی کے لیے ووٹ ڈالنا ہے تو کوئی آپ سے زبردستی ووٹ نہیں لے سکتا۔ اگر کوئی آپ سے زبردستی ووٹ مانگے تو آپ اس سے انکار کر دیں۔ اس کی کیا ایگزامپل ہمیں ملتی ہے؟ ظاہری بات ہے الیکشنز کا یا وہ کانسیپٹ ہمیں حدیث میں نہیں ملتا، سنت میں نہیں ملتا۔ قرآن میں ہو سکتا ہے کوئی آیت ڈائریکشن یہ دیتی ہو، یہ ڈائریکشن کا لفظ پھر آ جاتا ہے، ڈائریکشن دیتی ہو پر اس ٹاپک پہ کوئی شاید مشکل سے ملے۔ تو ہم جب پریکٹسز آف صحابہ دیکھتے ہیں یا پریکٹسز آف اہل بیت دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تو آپ نے اس کو نہ کر دیا، منع کر دیا، اور آپ نے اس سے کہا کہ تم زبردستی ہم سے ہماری بیعت نہیں لے سکتی۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ بیعت کا مطلب ہے ووٹ ڈالنا، یعنی کہ کسی کی حمایت کرنا۔ تو اس وقت کیا ہوا، ہم ایک انالوجی ڈرا کرتے ہیں۔ اب دیکھو کتنی پیاری بات ہے، ہم ایک انالوجی ڈرا کرتے ہیں کہ جی اس وقت یزید ایک ظالم حکمران تھا جس نے حضرت حسین سے ان کا ووٹ مانگا،
ان کی بیعت مانگی، اور آپ نے کہا کہ میں کسی ظالم اور کسی ظلم کرنے والے اور کسی جابر، کسی فاسق کے لیے اپنی بیعت نہیں کر سکتا، اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتا. اب یہ اس اینگل سے ہم نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا ہوتا کہ ایک پہلو اس سارے واقعے کا یہ ہے کہ آپ ووٹ کسی برے آدمی کو نہیں ڈال سکتے جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ برا ہے. اور امام حسین نے شہادت قبول کی مگر انہوں نے یزید کی حمایت نہیں کی. سو یہ ہمیں آج کے ڈیموکریسی میں اور الیکشن کے لیے کتنی بڑی بات بتاتا ہے کہ اگر آج ہر پاکستانی یہ سوچ لے کہ جی میں ووٹ ایک اچھے آدمی کو ہی ڈالوں گا، جو آدمی برا ہوگا یا مجھے پتا ہوگا کہ وہ غلط انسان ہے تو میں اس کو ووٹ نہیں ڈالوں گا. اگر ہم اس پہ سٹینڈ لینا شروع کر دیں تو جمہوریت کے لیے کتنے زبردست بات ہے. اور یہ ہمیں اقدار، یہ ہمیں مورالٹی ملتی ہے اہل بیت سے، صحابہ سے، اولیاء سے، تابع تابعین سے، تابعین سے. تو یہ اتھارٹی ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ جی اس وقت جس طرح میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی، اس وقت حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی اگر آپ کو کبھی کوئی ووٹ مانگے تو آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں اس کو ووٹ دوں یا یہ اس قابل نہیں ہے. دس از اے ویری گڈ وے آف مرجنگ پہلے کی ایگزامپلس، اس دور کی حکایات، اس دور کی باتیں اور آج کی حقیقتیں. اچھا جی، اس کے بعد اتھارٹی آپ دے سکتے ہیں فلسفیز اینڈ آئیڈیاز آف اسکالرز. یعنی کہ مثال اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ علامہ اقبال کی آتی ہے. اگر آپ کوئی پیپر سالو کر رہے ہیں جس میں آتا ہے کہ کوئی بیگری پہ بات آ جاتی ہے یا کوئی غربت پہ بات آتی ہے یا کوئی اکانومی پہ بات آتی ہے، آپ اس میں علامہ اقبال کے آئیڈیاز پہ بات کر سکتے ہیں، آپ اس میں مولانا مودودی کی بات کر سکتے ہیں، آپ اس میں سید قطب کی بات کر سکتے ہیں، آپ اس میں امام غزالی کی بات کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان سب کی باتیں آپ کو پتہ ہوں. کوئی بھی کسی بھی بڑے بزرگ کی بات جو ایک خیال آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اقبال نے شاہین کا تصور دیا، خودی کا تصور دیا کہ انسان کو کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے سوائے خدا کے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جو تجھ پر گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو آئی ہوپ آئی کوٹڈ دس رائٹ. اقبال کا شعر ہے، اس کو گوگل کر لیجئے گا تاکہ ایگزیکٹ ورڈز ہوں. پر کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو آپ کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اقبال کی فلسفی ہے. آپ اس کو بحیثیت اتھارٹی کی اردو ہوتی ہے سند، آپ اس کو بحیثیت سند کوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا اتھارٹی دے سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ نے یہ ساری دینی ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ساری نہیں دینی، پر ان میں سے جو آپ کو اس وقت یاد آئے، قرآن یاد آئے تو قرآن، حدیث یاد آئے تو حدیث، سنت یاد آئے تو سنت، پریکٹسز آف صحابہ یاد آئے تو وہ، کوئی فلسفی یاد آئے آپ کو کسی بڑے رائٹر کی تو وہ. اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کتابوں کے حوالے. اگر آپ کو پتا ہے، اور یہ صرف ریلیجس نہیں ہے، یہ سیکولر بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ جی مائیکل ہارٹ ایک ویسٹ کا بڑا رائٹر ہے، مائیکل ہارٹ، اس کو ضرور سرچ کیجئے گا. ہارٹ کی کتاب ہے The 100، اور اس کے اندر اس نے 100 ان لوگوں کی لسٹ بنائی جو سب سے زیادہ جنہوں نے دنیا پہ انفلوئنس کیا ہے، اور اس میں نمبر 1 پہ اس نے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ آپ اتھارٹی کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں کہ کیوں سیرت النبی پہ چلنا چاہیے. اس لیے کیونکہ قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، حدیث میں یہ ملتا ہے، سنہ میں یہ ملتا ہے، پریکٹسز آف صحابہ میں یہ ملتا ہے، فلسفیز آف اقبال میں مثال کے طور پہ یہ ملتا ہے، اور مائیکل ہارٹ جو کہ ویسٹرن رائٹر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے. یہ اتھارٹی ہو گئی. تو یہ آپ کے انالیسس کا پارٹ ہوتا ہے. اس سے بھی آپ آگے چاہتے ہیں تو مشہور لوگوں کی کوٹیشنز آپ کر سکتے ہیں کہ مشہور لوگوں نے کیا کیا کہا ہے اس موضوع کے بارے میں یا سیرت النبی کے بارے میں. تو یہ آنسرنگ کوسچنز کے اوپر آپ کا اتھارٹی ہو گئی. انالیسس ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اتھارٹی ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے بعد انالیسس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، دوبارہ اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. انالیسس میں آپ کیا دے سکتے ہو؟ تفسیر قرآن کے ورس کی. قرآن کا ورس تو آپ نے اوپر لکھ دیا اتھارٹی کے اندر، اب اس ورس کو سمجھانا بھی ہے، وہ آپ تفسیر میں لکھ دو گے. یہاں آپ نے ایپلیکیشن آف کانسیپٹس ٹو دا ماڈرن ورلڈ، آپ نے کوئی پرانا لفظ، جس طرح بھی میں نے آپ کو امام حسین کی ایگزامپل دی، آپ ایک ایگزامپل رسول اللہ کے دور کی لے کر یا پرانے دور کی لے کر اس کو آج کی دنیا پہ ایسے اپلائی کرتے ہو کہ وہ مثال پرانی نہیں رہتی. میں دوبارہ پچھلی ایگزامپل کی طرف جاتا ہوں. ہم نے امام حسین کی کربلا کی مثال کو آج ڈیموکریسی پہ اپلائی کیا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ ایپلیکیشن آف کانسیپٹس، پرانے کانسیپٹس ٹو دا ماڈرن ورلڈ کرو.
اور میں آپ کو ایگزامپل اس کی ابھی خود ہی سوچ کے فوراً دے دیتا ہوں. اس کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا. تو اب آج جتنا ہماری مارکیٹ جو سود کے اوپر چلتی ہیں, جس میں اتنا کمپلیکیٹڈ ایک بڑا بینکنگ سسٹم ہے, آپ کہہ سکتے ہو کہ جی وہ سود اگر ہم آج ایلیمینیٹ کر دیں اس بینکنگ سسٹم میں سے, تو کس طرح ایک دم سے ہم دیکھیں گے کہ غریبوں کو سود کے بغیر قرضے ملنا شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنے کاروبار سیٹ کر سکیں گے. تو آپ نے ایک پرانی بات لی کہ رسول اللہ نے سود منع کیا, اور آپ نے اس کو آج پہ لگا دیا کہ اگر آج بھی سود منع ہو تو امیر لوگ اپنے پیسے بجائے بینکوں میں رکھوانے کے غریبوں کو ادھار دے دیں گے اور غریبوں کے کاروبار چل سکتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک انالیسز آپ کے کپارٹ آتا ہے. انالیسز آپ کو پتہ ہے نا 30% آف دی آنسر آپ کا ہونا چاہیے. تو اس میں آپ تفسیر دے سکتے ہیں, اپلیکیشن دے سکتے ہیں, اتھارٹی جو ہے اگر اس کو آپ بریفلی دیں تو اتھارٹی میں آ گئی, اتھارٹی کو تھوڑا پھیلا کے آپ انالیسس دے دیں تو وہ آ جاتا ہے. کاسٹ بینیفٹ, کاؤنٹر فیکچوئل اور کیس اسٹڈیز, ان کے اوپر ہم لیکچر میں پہلے بات کر چکے ہیں. سو آئی ہوپ آپ کو اس لیکچر سے, اس کو 2-3 دفعہ اس لیکچر کو بے شک سنیں, اور ایک دفعہ ابھی, ایک دفعہ کچھ پریکٹس کرنے کے بعد, اور پھر ایک تیسری دفعہ, 3 دفعہ آپ نے اس والے لیکچر کو سننا ہے, تاکہ آپ کو فلوئنسی آ جائے کہ جب ہم نے کوشچن آنسر کرنا ہے تو میں واپس پیچھے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں, ہم نے یہ سارا کچھ اس میں کور کرنا ہے. ریلیونس, تھیسس, کانٹیکسٹ, اتھارٹی, ایکسپوزیشن, انالیسس اور کنکلوژن, اور انالیسس میں ہم نے یہ سب کچھ کور کرنا ہے.